بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، بہت مبارک ہو آپ کو سب کو، سارے سننے والے، سارے میرے مولا کے چاہنے والوں کو، کہ پہلی ذیلحج، فرسٹ ذیلحج، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس دن میرے مولا اور شہزادی کونین کا نکاح ہوا تھا، جو مین سیرمنی ہے ہمارے پاس کی۔ یہ اتنا خوشی کا دن ہے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، علی اور فاطمہ کا نکاح۔ جب مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں پر یہ رات جو آئی تھی، اس میں کئی روایتیں ہیں، اس میں کئی روایتیں ہیں کہ شادی کا وہ ستارے کا واقعہ بھی اسی میں ہے۔ آپ کچھ علماء مانتے ہیں، کچھ علماء نہیں بھی مانتے، اور نہیں مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں ماننا، انہیں ستارے کا آنا بی بی زہرا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا امام علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ زمین اور آسمان کے مالک ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، لیکن یہ واقعہ ہوا، تاریخ میں ہے، ہسٹری میں اس کو یہ ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، جب شہزادی کونین مدینہ منورہ آگے، میں ایک جسٹ ہسٹری بتا رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑی شادی کے بارے میں بولوں گا۔ جب ہجرت کر کے آئے تو اس وقت شہزادی کونین کے پروپوزلز آنے لگے، مسلمان پروپوز کرنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ کا نکاح میں اسی سے کروں گا جو اس کے طرف اللہ اشارہ کرے گا۔ جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے آ کے کہا کہ میں جو ہسٹری ہے وہ بتا رہا ہوں، آ کے کہا کہ ایک پرٹیکولر نائٹ کے لیے کہا تھا، آج کے جس کے گھر میں آج کی رات ستارہ اترے گا، ستارہ آسمان سے زمین پر آئے گا، اور جس کے دروازے پہ آئے گا اسی سے تم فاطمہ کا نکاح کرنا۔ اچھا، بی بی زہرا کا نکاح اللہ نے آسمانوں میں پڑھا ہے، عرش الہی پہ پڑھا ہے، اور زمین پہ اللہ کے رسول نے پڑھا، لیکن عرش الہی پہ اللہ نے پڑھا علی و فاطمہ کا نکاح۔ دیکھیے، کئی چیزیں تاریخ میں کانٹے بھی ہے، تاریخ میں پھول بھی ہے، ہسٹری میں کانٹے بھی ہے اور پھول بھی ہے، تو ہم کو کانٹے لینا نہیں ہے، ہم کو پھول لینا ہے۔ بہرحال، تو اب وہ رات کے بارے میں، دو راتیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جس رات میں مسلمانوں نے رات بھر شب داری کی۔ ایک جنگ خیبر والی رات کہ 39 نائٹ جو آئی تھی، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو قرارن وغیرہ فرارن ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے میں راضی ہوگا، وہ ہم سے اور اللہ سے راضی ہوگا، اس کو میں علم دوں گا۔ تو سب کو یہ یقین تھا کہ امام علی تو نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ وہ رات بھی رات بھر عبادت کی تھی مسلمانوں نے، اور یہ رات بھی میں یہ نہیں بولتا کہ کتنی عبادت کی، رات بھر عبادت کرتے رہے کہ ستارہ ہمارے پاس آ جائے، ستارہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو آسمان سے ستارہ چلا تھا اور سیدھا امام علی کے دروازے پہ آیا تھا۔ یہ جو آنا تھا، اس میں وہ ایک مین جو تسبیح ہے، اس تسبیح کے بارے میں بھی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کو یہ تسبیح دی تھی جب بی بی زہرا اپنے گھر میں تھی، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے ہی شہزادی کونین مادر حسنین نے اللہ اکبر کہا، آسمان سے ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی، وہ پورا گشت کرتا ہوا زمین پہ آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کر کے سیدھا جو ہے در بطول پر آیا، در امام علی پہ آیا۔ اس کے بعد جب آیا تو اس وقت بی بی زہرا نے کہا الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ کا شکر ادا کیا مادر حسنین نے۔ یہ تسبیح کی امپورٹنس بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد جب بی بی کی زبان سے سبحان اللہ نکلا تو ستارہ آسمانوں کی طرف چلا، فخر کرتے ہوئے چلا کہ میں علی کے دروازے کو چوکھٹ کو چوم کے آ رہا۔ یہاں شاعر کا ایک جملہ یاد آتا، ایک شعر کیا ایک مسدس کا بند ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے، اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ بس دوستو، ستارہ چلا۔ یہی ایک واقعہ میرے ساتھ امریکہ میں ہوا تھا۔ جب میں نے امریکہ میں آج سے 8-10 سال پہلے، پورے 12 سال ہو گئے ہوں گے، جب میں نے یہ بک پڑھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہاں کا جو یوتھ تھا نا، ان لوگوں نے کہا مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ، آسمان سے سٹار کا نیچے آنا یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے۔ وہ زمانے میں چل گیا، 1400 سال پہلے سائنس اتنا ترقی نہیں کر رہی تھی۔ آج آپ گوگل کرو تو آسمان پہ جو ہے نا، اسپیس میں ملینز اور بلینز کی تعداد میں آپ کو سٹارز نظر آتے۔ انہوں نے کہا، یوتھ نے کہا کہ مولانا سٹار کوئی ایک چھوٹا بال نہیں ہے، ایک چھوٹی کوئی چیز، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ آسمان سے نیچے مثال کے طور پہ آیا بھی، میں تیز اس لیے پڑھا کہ مجھے 15 منٹ میں ختم کرنا ہے، آسمان سے اگر نیچے آیا بھی تو یہ ہمارا جو پلانٹ ہے، یہ جو پلانٹ ہے نا، ٹکرائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا، وہ آ ہی نہیں سکتا نیچے۔ یہ بولے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ روایت ہے ہی نہیں۔
یہ روایت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, آج کے زمانے میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا یو وانٹ می ٹو آنسر یو ہیئر اور آن دا ممبر. دے سیڈ اوکے گیو اٹ ان ممبر. نیکسٹ ڈے میں نے جا کے ممبر سے یہ بات کہی کہ میرا یوتھ آیا تھا اینڈ دے سیڈ کہ اٹس ناٹ پاسبل, اور نیچے آ جائے اور یہ جو ہم جس دنیا کے ہمارا جو پلانٹ ہے اس سے وہ بلاسٹ نہ ہو جائے, ٹکرا جائے گا. وہ بولا امپاسبل ہے, آ ہی نہیں سکتا. جو یہ لڑکے کہہ رہے تھے, یہ جو یوتھ کہہ رہا تھا, وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ نیچے آ ہی نہیں سکتا. تو اس وقت میں نے پلٹ کے ان سے کہا, غور سے سننا, اس وقت میں نے پلٹ کے ان سے یہ کہا کہ آسمان سے ستارہ آیا, یہ کنفرم. میں نے لیکن بٹ میں نے یہ کب کہا کہ جس شکل میں تھا اسی شکل میں آیا, جیسا تھا ویسی آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا جیسا ستارہ تھا ویسی زمین پر آیا, نہیں. ستارے کو بھی معلوم ہے کہ کس کے دروازے پہ جا رہا. اگر وہ بڑا بن کے جاتا اس کو معلوم ہے کہ بلاسٹ ہونے والا ہے. وہ اتنا چھوٹا بن کر آیا, ایک بال کی شکل میں آیا, ایک بال کی شکل میں آسمان سے ایک نور کا بال آیا. میں اپنی لینگویج میں بول رہا, نور کا ایک بال آیا زمین پہ, اور آیا اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ میں ان کے دروازے پہ جا رہا, اگر ان کے دروازے پہ بڑا بن کے جاؤں گا تو بلاسٹ ہوگا. یہ علی فاطمہ کا دروازہ ہے, کسی اور کا دروازہ نہیں ہے. یا جتنے چھوٹے بن کے جاؤ گے نا, یہ بھی ایک میسج ستارہ دے کے جا رہا ہم کو کہ ان کے دروازے پہ جاؤ تو سر کو جھکا کے جاؤ, ان کے دروازے پہ جاؤ تو اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ یہ تم کو کتنا بلند کرتے. تو آیا اور آ کر بوسہ لیا اور چلا گیا. یہ ایک روایت تھی جو میں نے پیش کیا. سب سے پہلی چیز شادی. شادی کیا ہے؟ علی سے بڑا کائنات میں کون تھا, یا رسول سے بڑا کائنات میں کون تھا؟ سب سے افضل ترین اور سب سے زمین اور آسمان کے مالک. لیکن کتنی سمپل شادی ہوئی, اس سے زیادہ سمپل شادی نہیں ہو سکتی. جب شادی کا وقت آیا امام علی کا, تو اللہ کے رسول نے بلا کے مولا علی سے کہا کہ یا علی تمہارے پاس ہے کیا, مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ پہلا سوال, کیا ہم یہ سوال دیتے مہر لیتے؟ کہا کہ مہر کے لیے. کہا امام علی نے مشہور جملہ امام علی کا کہ میرے پاس تلوار ہے, گھوڑا ہے, زین ہے. تو علی نے, اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو زیرہ کی کیا ضرورت ہے, زیرہ بیچ دو. زیرہ بیچ کے امام علی نے مہر ادا کیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لڑکیوں کے لیے کہ لڑکے کو چاہیے کہ اپنا مہر دے کے نکاح کرے. دوسری چیز, کائنات کا مالک لیکن سو سمپل شادی ہوئی. آج اگر ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں, ہماری شادیاں, سب سے پہلے چیز شادی کے لیے ہمیشہ یاد رکھو, امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. اچھا یہ وائس ورسا ہے, لڑکی کے لیے بھی ہے کہ کس لڑکے سے شادی کرنا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. تو علی نے اس وقت مولا علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی بھی دو چیزیں نہیں دیکھنا, دو چیزیں دیکھنا اور دو چیزیں نہیں دیکھنا. تو راوی نے پوچھا مولا دیکھنا کیا اور نہیں دیکھنا کیا؟ تو علی نے اس وقت کہا تھا کہ لڑکی کا کبھی حسن نہیں دیکھنا, بیوٹی, اور اس کا پیسہ نہیں دیکھنا. کیوں؟ کہا راوی گھبرا گیا, اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے, خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا, لڑکی بیوی خوبصورت ہو. امام کیا بول رہا, اسلام کیا بول رہا کہ لڑکی میں یہ دو چیز, یہ نہیں بول رہا کہ اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہے تو اسے شادی مت کرو, نو نو نو. یہ بول رہا کہ تم کرائٹیریا مت بناؤ, تم یہ کنڈیشن مت رکھو کہ مجھے خوبصورت چاہیے, بیوٹی چاہیے, اور میرے پاس پیسے والی سے میں شادی کروں. یہ دو چیزیں کو, یہ دو کنڈیشن کبھی نہیں رکھنا. مولا علی سے پوچھے تو مولا کہتے ہیں کہ دو رکھو ہی مت. تو راوی نے پوچھا مولا پھر کیوں نہیں رکھے؟ تو کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آج حسن ہے, کل حسن چلا جائے گا. آج پیسہ ہے, کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پھر پوچھا دیکھنا کیا لڑکی میں؟ تو کہا نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. اس لیے کہ امام علی امام المتقین ہے, متقین کے امام ہے. اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. آپ انصاف سے بولو, آج ہمارا پاس کیا کنڈیشن ہے؟ ہم دیکھتے ہیں, وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس لڑکی سے کرنا. ہم یہ دیکھتے کہ اسلام اس کے پاس ہے, ہم یہ دیکھتے کہ اس کے پاس ولایت ہے, ہم یہ دیکھتے کہ ان کے گھر میں مذہب ہے. ہم ایک گلیمر کے پیچھے کبھی نہیں جاؤ. یوتھ کو بول رہا ہے گلیمر کے پیچھے کبھی مت جاؤ. کوشش یہ کرو کہ جس سے بھی شادی کرو, دین اگر ہوگا, اسلام اگر ہوگا, اس کے بعد اگر تم شادی کرو گے نا تو تمہاری ایک نسل چلے گی, تم ایک جنریشن لے کر چلو گے. اور میں ہمیشہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا شادی کے کوئی فنکشن پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو تم جب شادی کر رہے تو تم ایک نیا پیج سٹارٹ کر رہے, نئی لائف سٹارٹ کر رہے. ہو سکتا تمہاری نسل سے 200-300 نسل آگے بڑھے, جنریشن آگے بڑھے, اور تمہاری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی لشکر امام زمانہ کا سپاہی بنے. تو یہ تمہارے لیے ویری ویری امپورٹنٹ کہ لڑکیوں کو دیکھیں کہ لڑکی ہے کیسا. اگر لڑکی دیندار نہیں ہے تو اگر دیندار ہوگی تو تم اس سے شادی کرنا, اگر دیندار نہیں ہے تو مثال کے طور پہ بے حجاب لڑکی ہے, آپ اس سے شادی کریں؟
آپ بولیں گے پیسے والی ہے مجھے پیسہ چاہیے، نو نو نو، پیسہ دیکھ کے شادی مت کرو، اس کا کردار دیکھ کے شادی کرو، اس کی نسل کی طہارت کو دیکھ کے شادی کرو، اس لیے کہ وہ جو چلے گی نا وہ ہمیشہ تمہاری نسل کو لے کے چلے گی۔ اگر تمہارے جنریشن میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی دیندار نکل جائے گی تو وہ قیامت تک کے لیے تمہاری نسل کی بخشش ہو جائے گی، 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دیں گے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ جو مجھے میسج دینا تھا شادی کے لیے۔ اور ایک چیز، اب یہ تسبیح بی بی زہرا کے بارے میں بول دیتا، اسی پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرا۔ میں خالی آپ کو بتا رہا کہ امپورٹنس آف تسبیح بی بی زہرا، یہ وہ تسبیح کہ تم ہر پرابلم میں ہر مصیبت میں تم یہ تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے۔ ہمارے علماء یہ بولتے، چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ واجب نماز کے بعد ضرور پڑھو، ہر نماز کے بعد تسبیح بی بی زہرا پڑھو۔ آج یہ دیکھیے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تسبیح بی بی زہرا مستحب ہے، آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہے، لیکن قبولیت نماز کے لیے تسبیح زہرا از مسٹ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہو، آپ سوچو اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ اتنی امپورٹنس ہے کہ مستحب عمل واجب عمل کو قبول کرا رہا، یعنی تسبیح زہرا پڑھو گے تو تمہاری واجب نماز قبول ہوگی۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ وہ امام بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا۔ امام کہتے ہیں کہ میری دادی کی تسبیح تمہاری عبادتوں کو قبول کرائے گی۔ جب بھی کوئی مصیبت، تم انٹرویو کے لیے جا رہے، تم ایگزامینیشن کے ہال میں جا رہے، تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، کسی پریشان کوئی مرض کے لیے، اگر تسبیح زہرا تم جا کے پڑھو، اس کے بعد 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، اس کو شفا ہوتی ہے۔ اور یہ دعا کرنا، ایون تم قبرستان جاؤ، گریو یارڈ جا رہے، سیمیٹریز جا رہے، اپنے باپ کی اپنی ماں کی لحد پہ تم جا رہے نا، تو وہاں جا کے آپ جتنے سورے پڑھ سکتے پڑھو، جتنی فاتحہ پڑھ سکتے پڑھو۔ بس میں آخری حصے میں آ گیا، جتنا پڑھ سکتے پڑھو، لیکن وہاں جا کے بی بی کی تسبیح بھی پڑھو۔ ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ تسبیح کتنی دیر جاری؟ 2 منٹ جاری، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پہلی ذیلحج کی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تسبیح۔ جا کے تم تسبیح پڑھو، اس کے بعد بی بی کا یہاں واسطہ دینا۔ بی بی کے کئی نام ہیں، فاطمہ ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ، ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ لیکن جب تم سیمیٹری جانا، قبرستان جانا، اس وقت یہ دعا کرنا کہ پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ، تو ان تمام جتنی گریوز ہیں یہاں پہ، ان کے پاس ان کو نور عطا کر دے، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بی بی زہرا کا یہ نام، زہرا جس سے لائٹ ہے، برائٹنس ہے، روشنی ہے، یہ وہ نام ہے دوستو کہ اس نام کا واسطہ دے کر قبرستان میں جا کر تم بی بی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو۔ اس لیے کہ تسبیح، امام علی علیہ السلام دعائے خمیم میں بولتے ہیں ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ اس میں صرف اللہ کا ذکر، آپ سوچیں عجیب تسبیح ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا وہ نام جو سب سے بڑا نام ہے۔ آپ جوشن کبیر میں نام پڑھتے 1000 نام ہیں، ان 1000 ناموں میں سب سے بڑا نام کون سا ہے اللہ کا؟ اللہ اکبر، انہیں تو سب سے بڑا ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ اس کی تعریف کی، سب سے بڑا کیا۔ اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ الحمدللہ، اس کا شکر ادا کیا۔ اس میں 2 اللہ کی تسبیح، 2 تعریف ہے، 1 شکر ہے۔ اس کے بعد پھر فوراً کہا سبحان اللہ۔ تو یہ 3 نام اس انداز سے اللہ بی بی نے لیے، اور اتنا ہی پڑھنا جتنا فاطمہ بی بی زہرا نے بتایا۔ 34 اللہ اکبر پڑھو گے تو برکت آئے گی، 33 الحمدللہ بولو گے تو برکت آئے گی، سبحان اللہ 33 بولو گے تو برکت ہوگی۔ بس میں آخری بات بول رہا، ہر لڑکی کو بول رہا، شادی کے وقت جب تمہارا نکاح ہو تو تسبیح بی بی زہرا پڑھو۔ جب تم اپنی لائف کا فرسٹ پیج سٹارٹ کرو، جب تم اپنے شوہر کے گھر جاؤ تو اس وقت بھی تسبیح بی بی زہرا پڑھو۔ جب تمہاری پہلی رات شروع ہو اس وقت بھی تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے بولو کہ اللہ، جیسے بی بی یہ تسبیح بی بی زہرا کا واسطہ، امام علی اور شہزادی کونین کا واسطہ، جیسے ان کی زندگی ہیپی میرڈ لائف تھی نا، ہمیشہ یاد رکھو اگر لڑکی اپنی ہیپی میرڈ لائف چاہتی تو وہ حجاب کرے اور بی بی کا واسطہ دے کے، امام علی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے کہ میری ہیپی میرڈ لائف ہو۔ لیکن وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، میں کنڈیشنز نہیں بول رہا، یو نو ویری ویل کہ کیا کیا کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں۔ حجاب بھی کرنا ہے، میوزک کو بھی سٹاپ کرنا ہے، حرام کو بھی چھوڑنا ہے، رزق حرام بھی نہیں کھانا، بیک بائٹنگز بھی نہیں کرنا۔ یہ سارے اگر کرو گے تو تمہاری لائف اسی انداز سے گزرے گی بی بی زہرا کی تسبیح کے صدقے میں، اور امام علی اور مولا اور شہزادی کونین کی ہیپی میرڈ لائف جیسی تھی، آپ کی بھی ہیپی میرڈ لائف ہو۔